اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیس ٹی وی اردو کے قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کے مطالعے کے شائقین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال۔ قرآن مجید کی 19ویں صورت سورہ مریم زیر مطالعہ ہے۔ سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو گئی تھی۔ تاریخی حقیقت بھی آپ پہ واضح کی گئی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نجاشی ایتھوپیا کے بادشاہ نے ان لوگوں کو جو مکے سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے اپنے دربار میں پکڑ کر بلایا اور ان سے پوچھا کیا ہے تمہارا دین، جب کہ ان پہ الزام لگایا مکے کے وفد کے سردار نے کہ انہوں نے باپ دادا کے دین بھی چھوڑ دیا اور تمہارے دین کو بھی قبول نہیں کیا، تو یہی صورت کے یہ جو پہلا اور دوسرا رکوع ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہاں انہوں نے سنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی مصلحت سے کام نہیں لیں گے، جو کچھ ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ ہماری دعوت ہے اس کو پیش کر دیں گے۔ تو ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں بات آئی تھی ہمارے سامنے، یہ بچے کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم نے۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان بڑے بڑے لوگوں کے سامنے، ہیکل میں، مقدس کے سامنے، دن کی روشنی میں یہ معجزہ دکھایا کہ بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات یہ کہی انی عبداللہ، ہر شخص اللہ کا بندہ ہے۔ بڑی اچھی بات کہی کسی شاعر نے، جو تیرے سوا ہے تیرا بندہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو مالک ہے، جو معبود ہے، ہم سب کے سب عبد ہیں، بندے ہیں۔ مالک ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، پروردگار پالنے پوسنے والا رب ایک ہی ہے، مدبر تدبیر کائنات کرنے والا صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کے سب مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، ہم سب کے سب محکوم ہیں، حکم کے پابند ہیں، حاکم وہ ہے، وہ رب ہے، مربوب ہیں، اس کے بندے ہیں۔ پہلی بات کہی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنتو، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بابرکت شخصیات میں سے، انبیاء کرام میں سے ہیں۔ برکت کے معنی بڑھنا، اضافہ ہونا، بڑھوتری، انکریز ہونا۔ سب سے زیادہ بابرکت شخصیات انبیاء کرام کی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی نیکی میں، تقوی میں، ایمان میں، اطاعت میں، انسانیت میں، شرافت میں اضافہ کے باعث ہوتے ہیں۔ اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔ برکت کے معنی آج کل سے کچھ چھویا تو کچھ چھو سے کچھ ہو گیا، وہ بھی ایک معنی ہے، اضافہ ہوا نیکی میں، بھلائی میں، خوبی میں، کامیابی میں، خوشی میں، صحت میں، لیکن اس کے معنی زیادہ جامع ہیں، کمپریہنسو ہیں۔ اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، پاکیزگی کے طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہوتے یا خدا کا کوئی جز ان کے اندر ہوتا تو خدا کی عبادت کرے، یہ تو بات مانی نہیں جا سکتی۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا، جب تک میں زندہ رہوں، زندگی کے آخری لمحات تک اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ برم بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ صرف والدہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عیسیٰ کی مثال جس کو باپ کے بغیر صرف ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا، ایسی ہے جیسے آدم کی مثال۔ آدم کو تو ہم نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا، اور پھر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ پھر فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے مجھ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی مجھ پہ نازل ہوتی رہے گی جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ جس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ بات ہوتی ہے تمام انسانوں کے ساتھ کہ ہم کچھ نہیں تھے، پیدا کیے گئے، نیس سے ہست، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں ہم کو لایا گیا۔
اور پیدا ہونے کے بعد زندگی گزارنے کے بعد پھر مریں گے، سب کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اپنے اعمال کا حساب پیش کرنے کے لیے، جواب دہی کرنے کے لیے، اور پھر اپنے اعمال کے لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اچھی زندگی یا بری زندگی ہم پہ ڈیپینڈنٹ، ہم پہ انحصار ہے اس کا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیدا بھی ہوا، میں مروں گا بھی، اور میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ایک غیر مسلم ہندو رہنما نے کہا جو جنما ہے وہ ایشور نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات کہی انہوں نے۔ پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا پیدا کرتا ہے۔ جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ چنانچہ اسلام نے ان سارے طور طریقوں کو منع کیا جس طریقے سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے تم کسی کے نہیں کر سکتے۔ جو مرکزی گھر ہے خانہ کعبہ، اس کا طواف کسی اور جگہ کا تم طواف نہیں کر سکتے۔ خدا کو جس طرح حلال و حرام کا اختیار ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ خدا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو ویسا کسی کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سب عبادت کے اور پرستش کے جتنے مراسم ہیں صرف خدا کے لیے۔ اس کے آگے رکوع کرتے ہو کسی کے آگے رکوع نہیں کر سکتے۔ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ تمام مراسم عبودیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کی بلا چوں چرا اطاعت۔ باقی کسی کی ہم اطاعت کریں گے، بادشاہ کی بات مانیں گے یا حکومت کی بات مانیں گے یا اپنے پیر صاحب کی بات مانیں گے یا مولوی صاحب کی بات مانیں گے، امام صاحب کی بات مانیں گے، یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت ہے یا نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نافرمانی ہو رہی ہو۔ پھر کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان صریح اور سینکشن لے کر آئے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم المرتبت ہونے کے باوجود اس بات کا اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں یا اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر دیں یا حرام کی چیز کو حلال کر دیں۔ وہ ایک بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹ کر ہمیں کوئی حکم نہیں دیا انہوں نے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اب ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا ایک کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ بیٹا اللہ کا پیدا ہو یہ تو ناقابل تخیل ہے، کسی کو بیٹا بنا لے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا کہ کسی انسان کو بہت اچھا انسان ہے، بہت عابد ہے، بہت راست باز ہے، بہت فرما بردار ہے، اسے اپنا بیٹا بنا لے اور کہے کہ میرا بیٹا ہے۔ ارے بھائی بیٹا، باپ کے بعد بیٹا آتا ہے۔ بادشاہت میں ہم دیکھتے ہیں باپ کے بعد بیٹا سلطنت کرتا ہے، یہ بیٹا شریک سلطنت ہوتا ہے۔ اللہ کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی عظمت۔ ہو جا، بس اتنا کہنا کافی۔ ہم کو جب کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو تو ہم پیدا ہی نہیں کرتے۔ پہلی بات، مٹی کو استعمال کر کے اینٹ بناتے ہیں، مختلف قسم کی مٹیوں کو، چونے وغیرہ کو ملا کر کچھ کیمیکلز ڈال کر سیمنٹ بناتے ہیں، لکڑی سے فرنیچر تیار کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہم نہیں پیدا کرتے، کسی بکری کو نہیں پیدا کر سکتے، کسی سیل کو نہیں پیدا کر سکتے ہم، لیونگ سیل کو۔ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اندر تبدیلی کر کے، ان کی شکل کو بدل کر، ان کو ڈیولپ کر کے، انہیں جوڑ جاڑ کر نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہم پیدا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ کچھ نہیں اس سے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کائنات کچھ نہیں تھی اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا، تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا اس کی خوبیوں کی وجہ سے یا اس کی محبت میں مبتلا ہو کر، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کے خلاف ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا
ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے کنٹروورسیز ہوتی رہیں 100-200 سال تک۔ 312 عیسوی میں نیس میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، بہت سارے عیسائی سربراہوں کی، ذمہ داروں کی، اور آفیشیلی سرکاری طور پر یہ عقیدہ تسلیم کر لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بزرگان دین سے توسل، مختلف ان کے جو بزرگ تھے، اولیاء کرام تھے، ان سب کے مجسمے لا کر رکھے جانے لگے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے مختلف کلیساؤں میں، چرچوں میں، گرجا گھروں میں مختلف مجسمے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، ان کی ماں حضرت مریم، ان کو مدر آف گاڈ قرار دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بارے میں جگہ جگہ لکھا دیکھتے ہیں جیسس از گاڈ۔ پھر جتنے بزرگان تھے، اولیاء کرام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان سب کی بھی بت بنائے گئے۔ حالانکہ جس بائبل پر عیسائی یقین رکھتے ہیں، اس میں جو 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ، 10 احکام، صاف پہلا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کر۔ پھر یہ ہے کوئی شبیہ مت بنا، کوئی بت مت بنا، نہ کسی ایسی چیز کی مورتی بنا جو زمین پر ہے، نہ کسی ایسی چیز کی جو سمندر میں ہے، نہ ایسی چیز جو ہوا میں ہے۔ مورتی پوجا سے روک دیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے یہاں رائج ہو گئی۔ محترم حاضرین، بریک کا وقت آ گیا ہے۔ بریک کے بعد ہمارا مطالعہ اور ہماری بحث جاری رہے گی۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4، کتاب البری والصلۃ والادب، باب نمبر 1093، حدیث نمبر 6359۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، آپ کا بریک کے بعد استقبال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی معجزانہ پیدائش، ان کا گہوارے میں ہی بات کرنا اور یہ بتانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، کتاب دی ہے، نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ آیت آئی تھی وہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، یہ ہے سیدھا راستہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ عیسائیت ڈیویٹ ہو گئی، راہ راست سے ہٹ گئی، گمراہی کا شکار ہو گئی، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ شرک کسی عظیم شخصیت کو لے کے ہو رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. عیسائیت کی دور اول کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بے شمار سب سیکٹس پیدا ہوتے چلے گئے، بڑی بحثیں ہوئی. کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں دونوں چیزیں شامل ہو گئیں، ڈیوینٹی خدائیت بھی آ گئی ہے اور ہیومینٹی بھی آ گئی. پھر اس پہ بحثیں ہوئی کہ کون سا پہلو غالب ہے، خدا ہونے کا پہلو غالب ہے یا انسان ہونے کا پہلو غالب ہے. اس طرح کی بے شمار بحثیں، بے شمار گروہ پہ گروہ بنتے گئے. اور آج بھی ڈینومینیشنز بہت سے ہیں، 200 300 400 کے قریب ڈینومینیشنز ہیں مختلف نظریات رکھنے والے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کوئی ایک بڑا دن دیکھیں گے، جبکہ وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. ظلم ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا گیا. ان الشرک لظلم عظیم. ہمارے سامنے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا ایک قول اللہ تعالیٰ نقل فرمایا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم. ظلم کے معنی کیا ہیں؟ چیز کا مس یوز، کسی چیز کو غلط جگہ رکھنا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی جگہ رکھ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، حضرت مریم کو مادر خدا گاڈ قرار دیا گیا. سب ظلم ہے. وہ وقت بڑا ہی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کھلی گمراہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا، خدائی میں شریک قرار دینا. وہ خدا کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، رسول ہیں. چنانچہ دیکھیے اسلام نے بڑی احتیاط کی. اسلام نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی مورتی مت بناؤ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی تو کیا کوئی تصویر بھی نہیں ہے، نہیں بنائی گئی تصویر. اور دنیا میں کہیں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرارتاً یا جہالتاً، نادانی سے یا کسی اور نظریے سے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ یا تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو مسلمان اس پہ احتجاج کرتے ہیں. حضور کی کوئی تصویر نہیں ہے، اور اس طریقے سے حضور کی تصویر کا بنانا غلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بت پرستی سے محفوظ ہیں. بلکہ مرنے کے بعد بھی کہا گیا کہ انسان کو دفن کرو تو اس کی قبر کا نشان بعد میں مٹ جائے. قبر پرستی لیکن تھوڑی بہت جو آ گئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ لوگوں نے پورے طور سے عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اس طریقے سے قرآن شریف صاف صاف سورہ مریم کے ان رکوعوں میں صاف صاف بتا رہا ہے، ان دو پہلے رکوعوں میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگر معجزہ نہ تھی تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ نہ تھی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور کبھی بھی بندگی کے خلاف کوئی بات لوگوں کے سامنے انہوں نے نہیں پیش کی. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں اور ان کی محبت میں مبالغہ کیا اور بڑھاتے چڑھاتے ہوئے ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا یا خدائی میں شریک قرار دیا یا ان خدا قرار دیا، وہ سب کے سب ظالم ہیں، وہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر. چنانچہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ٹرینیٹی، تثلیث، تین خداؤں کا ہونا. ایک مثلث بناتے ہیں، وہ ٹرائنگل کہتے ہیں،
باپ، بیٹا اور مقدس روح۔ مقدس روح کا بھی ایک نظریہ ہے، وہ بھی ایک پہلو ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے ٹریوم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر بہرحال خدا ہیں۔ یہ خدا ہے، یہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، اور روح القدس یا پاکیزہ روح، ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، تینوں کے تینوں خدا ہیں۔ اور اگر ان سے آپ پوچھیں، گفتگو کریں، تو کہتے ہیں کہ تثلیث ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایمان تو لایا جا سکتا ہے، لانا چاہیے، لیکن اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عجیب گورکھ دھندا ہے۔ بھئی خدا اگر ہے، خالق، مالک، پروردگار، ساری کائنات کا مدبر، تو پھر خدا کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور خدا جب تھا وہاں تو اس وقت کیا، جب بیٹا کچھ کام کر رہا تھا، وہ بیٹا خدا کا ٹکڑا تھا یا الگ تھا؟ بہت اس طرح کی بحثیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ عیسائیت گمراہی ہے۔ اور یہ بھی سوچئے، دنیا کی 700 کروڑ کی آبادی میں 225 کروڑ لوگ، تقریباً 1/3 لوگ، 33% لوگ آج اس گمراہی کا شکار۔ لیکن آج ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عیسائیت کے نظریات سے مطمئن نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو الہاد کی طرف چلے گئے۔ کچھ عظیم شخصیات جنہوں نے مغرب میں اسلام قبول کیا ہے، مثلا مراد ہافمین، ایک جرمن ہیں، ایمبیسڈر رہے ہیں، نیٹو میں رہے ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یورپ نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی 17ویں اور 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں بھی چلتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کا جو تصور پیش کیا تھا چرچ نے یا کلیسا نے ان کے سامنے، وہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ کیسا خدا ہے جو ایک بیٹا رکھتا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ کسی کو آپ مادر خدا قرار دے رہے ہیں؟ چنانچہ وہ کہتے ہیں اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو تصور خدا ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ہے، اگر اس کو 18ویں 19ویں صدی وغیرہ میں یورپ کے پڑھے لکھے، دانش مند اور عقل مند لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا تو مذہب سے بغاوت نہیں کرتے۔ تو اسلام کا نظریہ، تصور خدا بالکل پاک صاف۔ وہ خالق ہے، خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک اکیلا مالک و خالق کائنات ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ سبوح قدوس ہے، پاک صاف ہے، ہر طرح کی برائیوں سے پاک صاف ہے۔ اور وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ، چیز ہو جاتی۔ اسباب و وسائل کا وہ پابند نہیں ہے۔ اس نے ساری کائنات کو اپنی قوت سے پیدا کیا ہے، کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالی جس کے علاوہ کوئی اور الہ معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ قائم ہے بالذات، بلکہ ساری کائنات کو اس نے قائم کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو، کائنات کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ وَلَئِن زَعَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات یہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے، کسی میں قوت ہے کہ اس کو سنبھال سکیں، تھام سکیں؟ کتنا پاک صاف تصور اللہ تعالیٰ کا اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور نے خود فرمایا میں بندہ ہوں، میری شان بندگی میں ہی ہے، اور میری تعریف و توصیف میں اس طرح سے تم مبالغہ نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے مبالغہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی خبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا۔ ایک بار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خدا کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جب تک نہیں ہوگی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین کرام، یہ سورہ مریم کے دونوں رکوع جو وہاں پر نجاشی کے دربار میں پڑے گئے تھے اسلام کی گواہی دینے کے لیے، اسلام کا صحیح نظریہ پیش کرنے کے لیے، کیا منظر رہا ہوگا وہ۔ آج بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس صحیح تصور کو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محترم نبی ہیں، عیسائیوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سن لیجئے، آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے محمد
اس حالت میں جب کہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے۔ قیامت سے، آخرت سے، اللہ کے آگے جواب دہی سے لوگوں کو ڈرانا چاہیے، اور ہر طرح کے شرک، بدعت اور برائی کے شائبے سے ہم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، سیدھے راستے پر ہم کو گامزن رکھے، اور دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دینے اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت کو واضح کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar.